السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس کے متعلق میرے پاس بہت ساری کال، بہت سارے میسیج، بہت سارے تبصرے آئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ میں نے اس ویڈیو کو جو بنایا تھا اس کا صرف ایک مقصد تھا، اور وہ یہ کہ ہمارے علماء کی تقریریں جو ہیں آج ہمارے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو کفر سے قریب کر رہے ہیں ان کی نرمی کی وجہ سے۔ اور اس میں مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا نام لے دیا، وہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں نے اپنی اس غلطی کو دوسری ویڈیو میں مانا، پھر بھی لوگ ان کا دفاع ہی کر رہے ہیں۔ مطلب جو بھی میرے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے اس میں اگر اس کی 7 منٹ کی ویڈیو ہے تو وہ 6 منٹ مولانا طارق جمیل کے دفاع میں ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ آپ میرے مقصد اور میرے مضمون کو سنیں اور پوری میری اس 6 منٹ کی جو ویڈیو ہے اس کا خلاصہ دیکھیں، اس کا کیا ہے۔ میں نے اس کے اندر یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح اسلام کے لیے ارکان اسلام کا ماننا، دل سے ماننا، اقرار کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے شعائر کفر اور کفر سے احتراز بھی ضروری ہے۔ میں نے اس کے اندر صرف یہ کہا ہے، اس مضمون کو کسی نے بھی ڈھنگ سے بیان نہیں کیا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، من رضی عمل قوم کان شریک من عمل بھی، کہ جو آدمی کسی قوم کے عمل سے راضی ہو قیامت کے دن وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تقریباً لفظی ترجمہ نہیں کیا، بہت سارے لوگ تو لفظی ترجمہ پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ جس پہ تو پڑھنا ہی نہیں آتا، نعوذ باللہ۔ بھائی اللہ کا فضل ہے، 15 تو محراب سنا لی ہیں الحمدللہ، اور بہت سے کہہ رہے ہیں جی بولتے ہوئے ڈر رہا ہے، تو بھائی 8 سال بیان کرتے کرتے ہو گئے، عمر ابھی تک 25 سال ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس دن میں بھاگا گیا تھا تو میرا سانس پھول رہا تھا، اس وجہ سے میں نے جو ہے اس ویڈیو کے اندر وہ میں نے دیکھا بھی نہیں، وہ جذبات میں ہوا مجھ سے ایسا، اور میں نے جذبات میں ہی وہ جو ہے مجھ سے مولانا طارق جمیل کا نام نکلا۔ نہ میں ان کا مخالف ہوں، میں ان کا چاہنے والا ہوں، باقی ہر کوئی بس ان کا دفاع کر رہا ہے، جبکہ میں غلطی مان چکا ہوں، نہ ان کی تقریر کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ سب مان لیا میں نے۔ لیکن ہمارے جن علماء کو گنگا جمنی تہذیب کا بھوت سوار ہے، یا جن کے اندر نرماہٹ ہی نرماہٹ بھری ہوئی ہے، ان کی آنے والی نسل پتہ کیسی ہوگی۔ ہماری مسلم بہت ساری بہنیں غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں ہندوستان کے اندر، کون غور کرے گا اس پہ؟ بہرحال میں بھی آؤں گا اس ٹاپک پر، میں تھوڑی سی وہ بات کر لوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میرے اس ٹاپک پر کسی ایک نے بھی بیان نہیں کیا۔ ابھی میں دارالعلوم کی ویب سائٹ کھول کے بیٹھا تھا، اس کے اندر میں نے ایک فتویٰ پڑھا کہ کفار سے دلی دوستی کرنا حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ آپ ان کے اتنے قریب رہیں گے اور ان کے سارے اعمال میں چاہے کچھ بھی چل رہا ہے، جیسی بھی وبا چل رہی ہے، 100 کروڑ ہندو ہیں ہمارے دیش میں، 100 کروڑ، 37% تو وہ ہیں جنہوں نے موجودہ کٹر وادی حکومت کو چنا ہے، 37%، جن کا مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ بہت کم اسلام کو قبول کریں گے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے بھی چڑھتے ہیں، اور آپ ان کی سپورٹ میں لگے ہوئے ہیں، بھرپور سپورٹ کریں۔ میں مولانا طارق جمیل کا مخالف نہیں ہوں، آج برسر عام کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مولانا طارق جمیل کے خلاف کوئی کلپ ریکارڈ کرائے گا، جس طرح حضرت معاویہ نے اس صلیبی سے جو حضرت علی کے لشکر پہ چڑھائی کرنے والا تھا، اس سے یہ کہا تھا کہ حضرت علی کا سب سے پہلا سپاہی اگر تو ان پہ حملہ کرے گا تو معاویہ ہوگا۔ آج میں کہہ رہا ہوں یہ بات کو، اگر کوئی مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف کوئی ویڈیو کلپ ریکارڈ کراتا ہے، پہلا جواب اور پہلا بیان میرا ہوگا اس شخص کے خلاف۔ میں ان کا مخالف نہیں، میں 100 مرتبہ کہہ چکا، پچھلی ویڈیو میں کہہ چکا، میں صرف شخصیت پرستی کی بات کر رہا ہوں، اور لوگوں کے اور ہمارے خاص کر علماء کے نہ سمجھنے کی باتیں کر رہا ہوں۔ میں میری اس پوری ویڈیو کا خلاصہ کسی نے نہیں سمجھا، اور کیونکہ بھائی مقصد اور مطلب تو صاحب کلام سے ہی مانا جائے گا نا کہ اس نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس میں اس حدیث کو پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اس کو پڑھا تھا۔ ان کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا، ان پہ تبصرہ اتنا لمبا کسی نے نہیں کیا، لمبا تبصرہ صرف حضرت مولانا طارق جمیل کے دفاع پر کیا ہے۔ اور ایک میرے دوست ہیں مولانا معمور بدر، ان بھائی صاحب نے تو بالکل حد ہی کر دی، انہوں نے تو مجھے یہ کہہ دیا کہ جی یہ تو سستی شہرت کمانا چاہ رہے ہیں، اور جس طریقے سے کافر فاسق لوگ اللہ کے نبی کو گالی دے کر یا اسلام کو گالی دے کر نعوذ باللہ جو ہے شہرت کمانا چاہتے ہیں، ایسے میں بھی شہرت کما رہا ہوں۔ واہ مولانا،
کہاں کا قیاس کہاں مارا ہے آپ نے پھینک کے. ایک طرف ایک کلمہ پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا جو ہے ایک مولوی ہے، چاہے گھسا پٹائی صحیح کیسا بھی صحیح ہے، تو بہرحال تم نے مجھے ان کافروں سے ملا دیا. قیاس دیکھے آپ کا. اور حضرت مولانا طارق جمیل کو آپ نے اللہ کے رسول کو سے ملا دیا. نعوذ باللہ. بھائی ایسے قیاس تو میں بھی کر سکتا ہوں جیسے میں نے کیا، حالانکہ یہ بھی غلط کیا. تو آپ کو ایسے قیاس نہ کرنے چاہیے اور اس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش نہ کرنی چاہیے. میری اس تقریر کا مقصد سمجھیے. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، من رضی عمل قوم کان شریک من عمل بھی پہ گفتگو کیجیے. من تشبہ بقوم فہو منہم پہ گفتگو کیجیے. اور آپ گفتگو کیجیے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اس پہ گفتگو کیجیے. اور دارالعلوم کا جو فتویٰ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس موجود ہے کہ کفار سے دلی محبت نہ کریں. اگر آپ اتنے گنگا جمنی تہذیب کے چکر میں پڑیں گے اور اتنا آپ ان کے قریب جو ہے چیتائیں جلائیں گے، ہولی منائیں گے، تہوار منائیں گے ان کے، اور ہماری نسل آنے والی ان کے قریب ہوتی رہے گی، تو خدا کی قسم یہی ہوگا کہ ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ بھاگ کر کے شادیاں کریں گی. جو چل رہی ہیں، جو کر رہے ہیں، میری بات کو سمجھیے ٹھنڈے دماغ سے. بہت ساروں نے، ایک ہمارے بھائی ہیں مولانا عرفان صاحب شاہی، وہ پڑھ رہے ہیں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. بھائی آپ نے آیت پڑھ دی غیر مسلموں کے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. میں تو باقاعدہ نام لے رہا ہوں، کفار کفار. آپ نے ایک مرتبہ بھی نام نہیں لیا، ٹھیک ہے. اسی طرح سمجھانے والوں کا انداز ہوتا ہے، ان کے اندر کا اخلاص ان کے چہرے سے نظر آتا ہے. مجھے سمجھانے والوں میں ایک احمد انیس صاحب تھے، وہ ہیں بیچارے، اور ایک محمد بلال صاحب دبئی سے ان کا کال آیا تھا. مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگی. میں ان کی بات سے ساری سے ایگری کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں. میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف نہیں بنائی تھی. میرے جذبات کو سمجھیے، اور جو میں نے کہنے کی کوشش کی اپنی تقریر میں، اس موضوع اور اس مقصد کو سمجھیے. میں نے اس میں کیا کہنے کی کوشش کی. آپ صرف ایک شخص کا جو ہے دفاع کر رہے ہیں، اسی کو شخصیت پرستی کہتے ہیں، اسی کو شخصیت پرستی کہتے ہیں. اور ایک بھائی صاحب مجھے بلا رہے تھے کہ ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم سمجھائیں گے آپ کو. کیا سمجھاؤ گے بھائی؟ کون سے مدرسوں میں سمجھاؤ گے جن میں حیلہ تملیغ کر کے، حیلہ تملیغ کے بہانے آپ لوگ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں؟ ان مدرسوں میں بلا کر. حضرت تھانوی نے، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ جو ہے کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ کہہ کر کے تھک گئے بیچارے کہ حیلہ تملیغ جس طریقے سے مدرسے والے کرتے ہیں بالکل ناجائز اور حرام ہے. ان مدرسوں میں بلا کر کے سمجھاؤ گے اب مجھے؟ پہلے آپ حیلہ تملیغ سے اپنے مدارس کو پاک کیجئے. جو بچوں کے لیے آتا ہے بچوں کو کھلائیے، اور جو اساتذہ کے لیے تنخواہوں کا انتظام کرنا ہوتا ہے اپنے پاس سے کیجئے. اساتذہ کی تنخواہ بچوں کے لیے آتا ہے، آپ اپنے گھر کے بیڈ اور گھر کے فریج اور گھر کے جو ہے کھانے پینے کے سامان. بہرحال میں اس ٹاپک پہ جانا نہیں چاہتا، منہ مت کھلوائیے میرا. میں پھر اتنا بولوں گا کہ آپ کے کانوں کے اندر سے جو ہے نا خون نکل کر کے آئے گا. تو میرا مقصد وہ نہیں ہے. جو میں نے کہا، جو میرا مقصد ہے میری ویڈیو بنانے کا، اس مقصد کو سمجھیے. میں شخصیت پرست نہیں ہوں، نہ میں چاہتا کہ شخصیت پرستی کی جائے. جن لوگوں نے، اور سستی شہرت کی بات ایسی ہے بھائی، جن لوگوں نے میرے خلاف جو ویڈیو بنائی ہیں وہ خود مجھے مشہور کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے تو نہیں کہا تھا ان سے میرے خلاف ویڈیو بنانا. وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ جو شخص یہ سستی شہرت چاہ رہا ہے اور خود ویڈیو بنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے ذریعے خود شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بس مجھے بدنام کر کے اور خود نیک نامی حاصل کر کے. فرق اتنا ہے. میں نے کبھی نہیں کہا میں شہرت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ان لوگوں نے ضرور شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جنہوں نے میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرائی ہیں. نہ میرا مقصد سمجھا، نہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد سمجھا، نہ میرے قرآن کی آیتوں کو، مطلب جو فروعی ہوتی ہیں نا باتیں، ان کو لے کر تو مجھ پہ تبصرے کیے گئے، لیکن جو مقصد ہے اس کو نہیں سمجھا کسی نے بھی. بس فروعی باتوں پہ جو ہے غور کیا گیا اور فروعی باتوں کو لے کر کے تبصرہ بازی کی گئی ہے، اور کچھ بھی نہیں کیا گیا. جو مقصد ہے اس مقصد سے بالکل کورے ہیں اور نہ مقصد سمجھنا چاہتے ہیں. اسی کو شخصیت پرستی کہا جاتا ہے. یہی ہوتی ہے وہ شخصیت پرستی جو بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ دماغوں کے اندر گھسی پڑی ہے. میں کتابوں سے 8-10 سال سے دور ہوں، لیکن الحمدللہ عبارت بھی پڑھی ہے. مشکات جلالین کی کاپیاں لکھی ہیں اپنے اساتذہ کی. اتنی صلاحیت اور اتنی اگر ہے نہیں تو سیکھ لوں گا ابھی بھی. لیکن جتنے بھی مولانا یہ شخصیت پرستی کر رہے ہیں، یہ جن کے دماغوں کے اندر یہ کیڑا اچھل رہا ہے، یہ کان کھول کر کے سن لیں. علماء کی 2 قسمیں رہی ہیں دنیا میں اور قیامت تک رہیں گی، علماء سو اور علماء حق. میں بھرپور اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں علماء حق کے لیے، ناموس رسالت کے لیے. اور ایک بھائی نے تو میری تقریر کو
نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلک بتا دیا کہ یہ مسئلہ تو پھر آقا کے اوپر بھی ثابت آئے گا. جس وقت ناموس رسالت پہ جو ہے جان دینے کی بات آئے گی نا، تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے. آپ مت جانا، گھر ہی رہنا اپنے. ہمارا مقصد سمجھیے اور مقصد کو سمجھ کر کے بات کیجیے. نہ میں نے کسی شخص کو کہا، اور جس شخص کو کہا میں اس سے 100 مرتبہ معافی مانگ چکا ہوں. باقی جن لوگوں کو یہ بخار چڑھا ہوا ہے نا شخصیت پرستی کا، اللہ نے چاہا تو آنکھ بند ہونے کے بعد اتر جائے گا. صرف مقصد کو سمجھیے، باتوں اور جو ہے لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، ذاتی حملے مت کیجیے. ذاتی حملے کرنے پہ آیا نا تو سارے ہیلہ تملیغ کرنے والوں کو ننگا کر کے رکھ دوں گا. فقط والسلام، السلام علیکم.